پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ اچھی بات کہیں سے ملے لے لو، اور دلیل کے طور پر شیطان والی حدیث پیش کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی کس نے سکھائی تھی؟ شیطان نے سکھائی تھی۔ تو اچھی بات تو شیطان سے بھی لی جا سکتی ہے، وہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ اچھی بات کہیں سے ملے لے لو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ اچھی بات کہیں سے ملے لے لو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مختلف مکتب فکر اور مختلف خیال اور رجحان کے لوگوں کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اچھی باتوں کو ہم مان لیتے ہیں، اور جو ان کی باتیں اچھی نہیں ہیں وہ ہم نہیں مانتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ اچھی بات کہیں سے ملے لے لو، اور دلیل کے طور پر شیطان والی حدیث پیش کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی کس نے سکھائی تھی؟ شیطان نے سکھائی تھی۔ تو اچھی بات تو شیطان سے بھی لی جا سکتی ہے، وہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں۔ اس بارے میں کچھ بنیادی باتیں ہمارے ذہن میں رہے اور آسان انداز و الفاظ میں یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اچھی بات کہیں سے مل جائے اس میں، اور اچھی بات لینے کے لیے کہیں بھی چلے جائیں اس میں بڑا فرق ہے۔ اچھی بات کہیں سے بھی مل جائے اور اچھی بات لینے کے لیے کہیں بھی چلے جائیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ اچھی بات کہیں سے بھی مل جانا کیا ہوتا ہے اور اچھی بات کے لیے کہیں بھی چلے جانا کیا ہوتا ہے۔ آپ اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، کہیں تجارت کرتے ہیں، کہیں فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں، کہیں سفر کر رہے ہیں، کہیں لوگوں میں کہیں ملاقات ہو گئی، کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں وغیرہ وغیرہ، کچھ باتیں چلی، اور اس درمیان کسی نے کوئی بہت اچھی بات کہہ دی، تو آپ اچھی بات کو دیکھیں گے، نہ کہ کہنے والے کو، کہ کہنے والا کون ہے، کہاں سے آیا، کیا ہے کیا نہیں۔ اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ آپ یہ کہیں گے کہ بھئی بڑی اچھی بات آپ نے کہہ دی۔ اسے کہتے ہیں اچھی بات کہیں سے بھی مل جانا، اور اچھی بات لینے کے لیے کہیں بھی چلے جانا۔ باقاعدہ آپ فون اٹھاتے ہیں اور فون اٹھا کر گوگل میں مخصوص آدمی کا نام لکھتے ہیں، اور جو رزلٹ آتا ہے تب آپ انہیں سنتے ہیں۔ تو یہ باتیں مل رہی ہیں یا آپ باتیں نکال رہے ہیں؟ نکال رہے ہیں، یہ تو مل نہیں رہی۔ یا پھر آپ کہیں بھی شہر میں فلاں جگہ جاتے ہیں کہ لاؤ ان کی سن کے دیکھیں، لاؤ ان کی سن کے دیکھیں، آپ جاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے لو، تو یہ مل تو نہیں رہی ہے، بلکہ یہ آپ ان کی بات لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان جو اصلاح کی بات کرے گا، جو دین کی بات کرے گا، وہ دھرم کی بات کرے گا، ان میں سے کسی کی بھی ساری بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کسی کی ہر بات غلط ہو جائے پھر تو لوگ اسے بولنے ہی نہیں دیں گے، لوگ کھڑا ہی نہیں کریں گے۔ باتیں غلط فیصد کے اعتبار سے، پرسنٹیج کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرتے کرتے کہیں جذبات کو داخل کر لیتا ہے، کئی بار قرآن و سنت کی باتیں کرتے کرتے کہیں وہ فہم کو داخل کر لیتا ہے، اپنی فہم کو، کئی بار وہ اقوال رجال میں مضبوط دلائل کو چھوڑ دیتا ہے، کئی بار وہ عقل کو دخل دے دیتا ہے، کئی بار اور کچھ۔ لیکن دین کی باتیں کرنے والا کوئی بھی ہو، ان کی ساری باتیں کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ اچھی بات کہیں سے ملے لے لو، یہ ایک اچانک والی یا کوئی موقع والی بات ہوتی ہے۔ با ارادہ کہیں اچھی بات لینے کے لیے جانا، اس کے بارے میں پھر یہ کہنا کہ بھئی کہیں سے بھی مل جائے، یہ مل نہیں رہی ہے، بلکہ باقاعدہ اب اندازہ لگائیے کہ بڑے بڑے دھرم گرو ہندوستان میں پروچن وغیرہ کرتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کو یہ سن کر شاید حیرانی ہوگی کہ مسلمانوں کی
اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کو سننے لگی ہے اور یہ کہنے لگی ہے کہ ان کے وچار، ان کی باتیں ہمیں بہت، اوشو کی باتیں لوگ سن کر باقاعدہ کہنے لگیں کہ بھائی کیا وچار ہیں ان کے. ہاں، پرشانت کشور کی باتیں سن کر لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، آچاریہ پرمود کی باتیں سن کر ایسے ہی کہتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ. اب یہ بتائیے کہ اگر آپ باقاعدہ انہیں تلاش کر کے ان کو سن کر ان میں سے کچھ بات نکال رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اچھی بات لے رہے ہیں، تو پھر وہ اچھی باتیں بتانے کے لیے شریعت کے اصول اور ضوابط کی پابندی نہیں کرتے. لہذا آپ یہاں سے اچھی بات حاصل کریں گے اس کے امکان کم ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ عقلی یا فکری طور پر بھٹک جائیں گے اس کے امکان زیادہ ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی اچھی باتیں میں لے لیتا ہوں اور جو ان کی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، تو ان کی باتیں کون سی اچھی ہیں کون سی اچھی نہیں ہیں، اس کا فیصلہ کرنے کا آپ کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی میں ان کی اچھی باتیں لے لیتا ہوں اور جو اچھی نہیں ہوتی انہیں چھوڑ دیتا ہوں، تو آپ کیسے طے کرتے ہیں کہ ان کی کون سی بات اچھی ہے اور کون سی بات اچھی نہیں ہے؟ یقیناً مجھے یقین ہے کہ آپ ان کی باتوں کو اچھی اور بری کے درمیان بانٹنے کے لیے دو چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، کبھی کبھار عقل کا اور کبھی کبھار جذبات کا، دل کا. اور نہ ہی عقل صحیح اور غلط کا معیار ہے اور نہ ہی جذبات صحیح اور غلط کا معیار ہے. اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی آپ کو دین کے نام پر کچھ بتا رہا ہے اور بتاتے بتاتے آپ کی عقل کو وہ بات بڑی اچھی لگ گئی، مگر اصول اسلام کے وہ بات خلاف تھی. آپ تو اصول اسلام کے مطابق جو لوگ وہ بات بتائیں گے انہیں آپ غلط سمجھنے لگو گے اور ان کو آپ. مجھے بار بار ایک بات یاد آتی ہے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ اگر دین عقل کی بنیاد پر قائم ہوتی تو موزوں کے اوپر نہیں بلکہ نیچے مسح کیا جاتا. کیا مطلب؟ کوئی اگر آپ سے یہ کہے کہ یہ بتاؤ تمہارے یہاں موزوں پر مسح کروایا جاتا ہے، کدھر کروایا جاتا ہے؟ اوپر. اب یہ بتاؤ جب تم چل کے آتے ہو تو دھول مٹی گندگی کچھ بھی لگتی، کدھر لگتی؟ بولے یہ کون سا اسلام ہے بتاؤ؟ گندگی نیچے لگ رہی ہے اور چھڑکاؤ اوپر ہو رہا ہے. تو وہ تو یہی بات کہیں گے کہ بھائی مچھر کہیں ہے، چھڑکاؤ کہیں ہے، یہ تو بات موزوں کے نیچے مسح کرنا چاہیے. اب آپ تو اچھی اور بری کا فیصلہ کرنے بیٹھے. صحیح بات ہے، بالکل عقل میں آنے والی بات کہی ہے. اب سے ہم مسح اوپر نہیں بلکہ نیچے کریں گے. آپ کسی کی بات کو صحیح اور غلط قرار دینے کے لیے خود فیصلہ کر رہے ہیں اور فیصلے کا معیار جو ہے وہ اصول شریعت نہیں ہے، کیونکہ آپ شریعت کے اصول نہیں جانتے ہیں. پھر آپ کہیں عقل کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور کبھی کسی بات آپ کی تو بڑی اچھی لگ جاتی ہے، ان کی بات حالانکہ شریعت کے اصول کے مطابق وہ بات نہیں ہوتی ہے. میں ایک گہری مثال دے کر آپ کو جذبات والی بات سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا میں نے خطبے میں پوتے کی وراثت والی مثال دی تھی. اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ عورت عدت میں ہے، اس عورت کو کھلانے پلانے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب مفتی صاحب کے پاس ایک سوال جاتا ہے کہ ایک عورت ہے، عدت میں ہے، اسے کھانے پینے کی سہولت حاصل نہیں ہے، وہ اگر کام نہیں کرے گی تو اس کے کھانے کھلانے پڑ جائیں گے، تو کیا عدت میں ہونے کے باوجود وہ کام کرنے باہر جا سکتی ہے؟ تو مفتی صاحب کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ جا سکتی ہے. بس وہ یہ شرط لگائیں گے کہ وہ دن کے اجالے میں جائے اور دن کے اجالے میں آ جائے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ ایک عورت بیوہ ہے، سوگ میں ہے، عدت میں ہے، اور اس کا سگا بھائی بالکل زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے، وہ اپنے بھائی کو دیکھنے جا سکتی ہے یا نہیں؟ اب علماء کا جواب کیا آئے گا؟ نہیں جا سکتی. اب آپ کے جذبات اور دل کو یہ جواب کیسا لگے گا؟ لو بھائی، ملاؤں کی نظر میں کام کرنا زیادہ بڑا ہو گیا اور بھائی کو آخری سانس کے ٹائم پہ آخری دیدار کرنا بھی کوئی مطلب ہی نہیں، ان کی تو عقلیں جاتی رہی ہیں. کہے گا آپ کا دل یہ نہیں. مگر یہاں اصول کیا کہتے ہیں؟ اصول یہ کہتا ہے
کہ جس کے بنا عورت کا گزارا نہ ہو اس کے لیے باہر جا سکتی ہے، جس کے بنا گزارا ہو اس کے لیے نہیں جا سکتی۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہاں بھائی بیمار ہے وغیرہ وغیرہ ہے، اگر اس کے بنا اس بھائی کا گزر نہ ہو تب یہ مجبوراً چلی جائے گی، مگر دیکھنے کے لیے نہیں جا سکتی۔ تو اگر دین کے فیصلے جذبات سے ہونے لگیں تو پھر تو دین کے اصول پتہ نہیں کہاں رہ جائیں گے، اور جن کے دل کو، جن کے جذبات کو جو چیز اچھی لگے گی اسے دین کہہ کر آگے۔ دین کے فیصلے جذبات اور عقل سے نہیں بلکہ شریعت کے اصولوں سے ہوتے ہیں، ورنہ جذبات، یہ تو میں نے بیمار بھائی کی عیادت کی بات کی ہے، آپ تو اس سے اگلا سوال پوچھ کے دیکھ لینا کسی بھی مفتی سے، اس سے اگلا سوال پوچھ کر دیکھ لینا، اور اگلا آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ بھائی کی موت ہو گئی وہ جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیا جواب آئے گا؟ نہیں جا سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ اس کو کیسے آپ جذبات سے لیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن شریعت کا اصول یہ ہے کہ اضطرار ہے تو جا سکتی ہے، اختیار ہے تو نہیں جا سکتی، اور میت میں جانا اضطرار نہیں بلکہ اختیار ہے، مگر ضرورت کا انتظام کرنا اختیار نہیں بلکہ اضطرار ہے۔ اصول سمجھ میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف کرنے والا دوران اعتکاف مسجد سے باہر بیمار کو دیکھنے جا سکتا ہے؟ نہیں۔ میت میں شرکت کے لیے جا سکتا ہے؟ نہیں، مگر بیوی مسجد میں آ جائے، رات کی تاریکی ہو اور بیوی کو گھر چھوڑنے والا کوئی نہ ہو تو وہ اعتکاف چھوڑ کر گھر جا سکتا ہے۔ اب جذبات سے پوچھئے کہ آپ کو یہ جواب کیسا لگتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو حالت اعتکاف میں مسجد چھوڑ کر رات کی تاریکی میں ان کے گھر پہنچایا، لیکن میت ہو جائے محلے میں تو اعتکاف والا میت میں، اب جذبات تو آپ کا گلا گھوٹ دیں گے کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ بھائی بیوی کو گھر چھوڑنے جا سکتے ہیں مگر میت میں جو زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں ملے گا اس کو دیکھنے اور شرکت کرنے نہیں جا سکتے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ دین کے معاملات اصول سے طے ہوتے ہیں جذبات سے؟ اصول سے طے ہوتے ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ میں ان کو بھی سنتا ہوں، ان کو بھی سنتا ہوں، ان کو بھی سنتا ہوں، پھر فیصلہ کرتا ہوں کہ کون سی بات اچھی ہے کون سی بات بری ہے، تو فیصلہ کس بنیاد پر کریں؟ یا تو عقل کی بنیاد پر یا تو جذبات، اور یہ دونوں فیصلے نہیں ہیں، تب آپ گمراہ ہونے کے امکان اور چانس بڑھا لیتے ہیں یا نہیں بڑھا لیتے؟ اچھا، اب ایک بڑا خطرناک سوال یہ ہے کہ آج تک ہم یہ کہتے تھے ہر کوئی ان کو سننے سے ان کو سننے سے ان کو سننے سے منع کرتا ہے اور ہم کسی کو سننے سے منع کسی کو سننے کا سمجھنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، چیک کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو کسی کو سننے سے منع نہیں کریں گے۔ مثلا آپ کسی مسئلے میں جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے میں سب سے مضبوط رائے اور سب سے مضبوط معاملہ کس کا ہے، آپ ایک مسئلہ لیجئے اور تمام مکتب فکر کے علماء کو سنیے، سننے کے بعد خود آپ فیصلہ کیجئے کہ ان میں سے کون سی بات شریعت کے اصولوں کے مطابق سب سے مضبوط لگتی ہے، آپ انشاءاللہ کر لیں گے۔ مگر تحقیق انسان کی کب تک چلے گی؟ کہیں تو جا کر وہ یہ سمجھے گا کہ ہاں یہ لوگ دین کی باتیں صحیح اصول اور صحیح بنیادوں پر بتاتے ہیں، کہیں تو جا کر رکے گی۔ جہاں آپ کی تحقیق رک جائے وہاں آپ اسی منہج اور فکر کے علماء کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کریں جب آپ کی تحقیق کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے۔ ہم ایک مثال سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیتے ہیں کہ کوئی برتن میں چاول بنا رہا ہو تو برتن کے چاول پک گئے یا نہیں یہ جانچنے کے لیے برتن کے تمام چاولوں کو دبا نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک چاول کو دبا کر دیکھا پک گیا ہے تو اندازہ ہوا کہ اور سارے چاول بھی پک گئے ہوں گے، ذرا سا شک ہوا تو ایک اور چاول، دو تین چاول کو دیکھ لینا حد ہے۔ چمچ مار مار کے سارے چاول تو نہیں دبائے جائیں گے نا کہ کہیں کوئی ایک چاول تو نہیں کچا رہ گیا ہے۔ تو میں نے یہ مثال دی کہ بھئی آپ کو کسی بھی مکتب فکر کے بارے میں دیکھنا ہے، جاننا ہے، تو جو اختلافی مسائل ہیں ان میں سے
چاول دبانے کی طرح 2-4 مسئلے نکالیے اور تمام علماء کو اس بارے میں سنیے اور سن کر غور کیجئے کہ اصول شریعت کے مطابق کن کی بات سب سے، اور جب ایک بار آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ان کی باتیں اصول شریعت کے، عقل اور جذبات کے نہیں بلکہ اصول شریعت کے مطابق ہوتی ہیں، پھر آپ باقی کو سننا چھوڑ دیجئے، کیونکہ ہر بات پر آپ فیصلہ کر سکیں اصول شریعت پر، یہ تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ لہذا یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہے کہ اچھی بات کہیں سے ملے لے لو اس میں، اور اچھی بات لینے کے لیے کہیں بھی چلے جاؤ کسی کو بھی سننے لگو، اس میں بڑا فرق ہے۔ اب آخری بات شیطان والی، لوگ کیا کرتے ہیں 2 طریقے سے اس حدیث کو استعمال کرتے ہیں اور دونوں طریقہ غلط ہے۔ پہلا طریقہ یہ کہ خود بے عمل یا بد عمل ہوں گے اور اونچی اونچی باتیں کریں گے، اور کوئی یہ کہے گا کہ بھائی تمہاری باتیں تو بڑی اونچی ہیں مگر حالت تو بڑی خستہ ہے، تب وہ اس حدیث کو دلیل بناتا ہے کہ دیکھو مجھے تو شیطان سمجھ لو، شیطان کی بھی اچھی بات لے لینی چاہیے، مجھے شیطان سمجھ لو، میری بات تو اچھی ہے نا، مجھے مت دیکھو، میری بات سن لو۔ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے میں نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 اور 6 پڑھی تھی، ذرا اس آیت کو سنیں، اور اس مفہوم کی کافی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو، یہاں پوری دنیا کی انسانیت کو مخاطب کیا گیا کہ اے لوگو، یعنی صرف مومنوں مسلمانوں نہیں، سارے کے سارے لوگ یہ سن لیں، اے لوگو ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی تمہیں غرر میں، دھوکے میں نہ ڈال دے، آخرت کا جو اللہ کا وعدہ ہے وہ بالکل سچا ہے، کہیں آخرت کے وعدے کو بھلا کر دنیا میں مت لگ جانا، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ بڑا دھوکے باز کون ہے؟ غرور، بڑا دھوکے باز، اس سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیت یہ ہے ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو اسے دشمن ہی سمجھا کرو، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنی پارٹی کو جہنمی بنانے کی دعوت ہی دیتا ہے، وہ جس کو بھی اپنی طرف بلاتا ہے ایک ہی مقصد سے بلاتا ہے کہ اس کو کدھر لے جائے۔ ہاں، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ یہ بڑا دھوکے باز دھوکے میں ڈال دے گا، یہ دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھنا۔ اس دشمن سمجھنے کی بات کو پریکٹیکل اور عملی طور پر ہمارے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ہر طور طریقے سے مسلمانوں کو منع کیا، شیطان کی طرح بولنے سے، شیطان کی طرح کھانے سے، شیطان کی طرح بیٹھنے سے، شیطان کی طرح چلنے سے، شیطان کی طرح لیٹنے سے۔ کیا پریشانی ہے اگر کوئی شیطان کی طرح کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے یا بولنے لگے؟ کیا پریشانی ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ دشمن کا طریقہ کوئی بھلا کیسے پسند کرے گا؟ ہم جانتے ہیں نا کہ اگر کسی سے ہمیں نفرت ہو جائے اور کوئی یہ کہے کہ فلاں آدمی وہ کھاتا ہے، آج سے میں نہیں کھاؤں گا، وہ میں نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ بتائیے کہ شیطان کے کسی عمل کی طرح جائز عمل بھی اسلام میں ناپسندیدہ ہے، اور ہم پورے کے پورے وجود کو کہتے ہیں کہ میں شیطان ہوں، مجھے شیطان سمجھ لو۔ کیسے گوارا کرتا ہے ہمارا دل کہ ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ کہیں کہ میں شیطان ہوں، مجھے مت دیکھو، میرا چہرہ مت دیکھو، میرا لباس مت دیکھو، میرا عمل، میرا اخلاق مت دیکھو، بس میری بات سن لو۔ یاد رہے کہ صرف آپ کی بات کسی کو متاثر کر سکے، اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ آپ کی بات کے ساتھ آپ کی ذات بھی اگر بولے، ذات زبان سے تو نہیں بولے گی، ذات عمل اور اخلاق سے بولے گی، اگر آپ کی بات کے ساتھ آپ کی ذات بھی بولے تب اثر۔ کائنات میں اللہ نے ایک بھی مصلح اور نبی ایسا نہیں بھیجا جو صرف بات کے دم پر اصلاح کی کوشش کرتے ہو، تمام انبیاء کرام کی کوشش بات کے ساتھ، ذات کے ساتھ بھی تھی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دوسری طرح جو اس کا استعمال کرتے ہیں وہ یہ، پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ میں شیطان ہوں، مجھے مت دیکھو، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اچھی بات کہیں سے ملے لے لو، کیونکہ شیطان نے آیت الکرسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ دیکھیے جو بات میں پہنچانا چاہتا ہوں، پوری حدیث سب کو پتہ ہوگی، وہ دیکھ بھال کے لیے، صدقے کے اناج کی دیکھ بھال کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ رات کو چور بن کر شیطان آتا، اناج بھرتا، پکڑا جاتا، روتا، کہتا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہت غریب ہوں، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دیا جاتا۔ خیر یہ ہو گیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سوال نہیں بلکہ جواب کے طور پر، لیکن سوال ہے۔ ایک آدمی کسی کی کوئی بات سن کر یہ کہے کہ اس نے سچ کہا یا اس نے جھوٹ کہا، ان دونوں میں سے کوئی بھی بات کہنے کے لیے جو بات سامنے آئی ہے اس کا اس شخص کو پہلے سے علم ہونا ضروری ہے۔
میری بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ یعنی میں اپنی زبان میں کہوں تو کسی کی بات کی تصدیق یا تکذیب کے لیے اس بات کا پہلے سے علم میں ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات معلوم نہ ہو اور پہلی بار وہ بات آپ کے سامنے آئی ہو تو آپ اس کی تصدیق یا تکذیب نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک بچہ اپنے استاد سے کچھ جاننے کے لیے سوال کرے تو استاد جو جواب دے اس جواب پر بچہ یہ نہیں کہہ سکتا آپ نے صحیح کہا۔ یہ کون کہے گا؟ استاد اگر بچے سے پوچھے کہ اس کا جواب دو اور بچے نے صحیح جواب دیا تب استاد کہیں گے تم نے صحیح کہا۔ کیوں؟ کیونکہ بچے نے جب سوال کیا تھا تو جاننے کے لیے کیا تھا اور استاد نے جب سوال کیا تھا تو جانچنے کے لیے کیا تھا۔ جاننے کے لیے سوال کرنے والا تصدیق یا تکذیب نہیں کر سکتا، جانچنے کے لیے سوال کرنے والا تصدیق یا تکذیب۔ آپ کو ایک بات یاد دلاؤں، جبریل والی حدیث یاد ہے؟ انسانی شکل میں جبریل امین سفید کپڑے، کالے بال، صاف ستھرے کپڑے لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ دیکھنے میں مسافر لگتا تھا، کپڑے لگتے دیکھ کے لگتا ہی نہیں تھا کہ سفر کر کے آیا ہے۔ گھٹنا ٹکا کر بیٹھا اور بیٹھ کے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تو وہ کیا کہتے؟ صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہو رہا تھا، یہ ایک تو سوال پوچھ رہا ہے اوپر سے تصدیق کر رہا ہے۔ تو یہ تعجب کس بات پر ہے کہ اگر یہ جاننے کے لیے سوال پوچھ رہا ہے تو تصدیق کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اصول یہ نہیں ہے کہ جاننے کے لیے سوال کرنے والا تصدیق کر سکے، اور اگر اس کو پہلے سے معلوم ہے تو یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ پھر رسول اللہ کو جانچنے والا کون آ گیا؟ تو یہ تعجب انہیں ہو رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری رات کے بعد یہ بات پہنچائی کہ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ اگر تم رات کو آیت الکرسی پڑھ لو گے تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا اور رات بھر تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے مگر اس نے بات سچ کہی ہے۔ اس تصدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم پہلے سے تھا۔ بغیر علم کے آپ تصدیق کیسے فرما دیتے؟ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس کا علم تھا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت کو نہ بتائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم میں خیانت وما ہوا علی الغیب بضنین، جو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو وہ خبریں بتانے میں بخیل نہیں تھے، آپ جھٹ وہ باتیں امت کو بتاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم بھی تھا، آپ نے امت کو بتائی بھی تھی، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات نہیں پہنچ پائی تھی۔ تو شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ بات بتائی تب یہ بات دین یا سچی بات نہیں تھی، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرما دی تب یہ بات دین اور سچی بات ہوئی۔ لہذا یہ بات امت تک پہنچنے کا ذریعہ ابلیس نہیں ہے، امت تک یہ بات پہنچنے کا ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دونوں طرح سے اس بات کا استعمال نہ کیا جائے کہ میں شیطان ہوں میری بات سن لو، یا اچھی بات شیطان سے بھی ملے تو لے لو، جی نہیں۔ اچھی بات لینے کے لیے باقاعدہ قرآن نے آپ کو کیا ابھارا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم لا علم ہو، لا علم ہو تو علم والے سے پوچھو، اور علم والے شریعت کی روشنی میں کون ہیں یہ میں پورے خطبے میں اچھی طرح واضح، یہ کیوں نہیں کہا شریعت نے کہ اگر تمہیں پتہ نہیں تو کسی سے بھی پوچھ لو، یہ کیوں نہیں کہا؟ اہل ذکر سے پوچھو کیوں کہا؟ بہرحال اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مگر یہ پورا خطبہ اب مکمل ہوا کہ علماء کون ہیں، علماء کی ذمہ داری کیا ہے، علماء کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، غیر علماء سے دین سیکھنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، اور اچھی بات کہیں سے بھی مل جائے لے لو، اس کا کیا صحیح مطلب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔